تو دیکھو کیسے درس ہوتا ہے، سننا تو سنو، 40-50 منٹ کا درس ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الاشباح والنظائر ثانی کی کتاب القضاء والشہادات کا درس جاری ہے، اور اب دیکھیے آج مصنف علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ اسی تعلق سے چند مزید ضوابط عطا کر رہے ہیں، اور ان کا طریقہ ہے کہ ضوابط کے ساتھ عموماً استثناءات کا ذکر کرتے ہیں، جس سے یہ بحث بڑی مفید ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے آج پہلا ضابطہ بیان کر رہے ہیں، کتمان الشہادتی کبیرہ ویحرم التاخیر بعد الطلب، گواہی چھپانا یہ گناہ کبیرہ ہے اور طلب کے بعد تاخیر حرام ہے۔ یہ عبارت مشکل بات نہیں ہے، آپ اپنا صحیح کریں، عبارت میں نے شیئر کر دی ہے، باقی لوگوں کو عبارت دی نہیں حضرت، عبارت دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی حضرت دکھ رہی ہے۔ ہاں جن کو نہیں دکھ رہی ہے وہ اپنا ادھر نہیں دکھ رہی ہے حضرت۔ ہاں تو صحیح کرے، اپنا ادھر سے سب چلی گئی عبارت۔ تو یہ فرمایا کہ گواہی کو چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں وہ آیت کریمہ ہے نا جس نے کتمان علم کو حرام قرار دیا، علم کو چھپانا، اور آج یہ بات ہے کہ گواہی چھپانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اسلام کا نظام ہے عدل و انصاف کا، مظلوم کی فریاد رسی اور ظالم سے حق لے لینا، عدل و انصاف کا نفاذ، یہ سب جو ہے اسلام کے نظام کا حصہ ہے۔ اگر لوگ گواہی چھپانے لگ جائیں تو استغاثہ کیسے ہوگا، مظلوم کی فریاد رسی کیسے ہوگی، عدل و انصاف کا نظام کیسے قائم ہوگا؟ کیونکہ جیسا کہ بتا دیا گیا کہ مدعی کو بینہ پیش کرنا ہے، تو وہ گواہی پیش کرے گا، یعنی گواہوں کو پیش کرے گا، گواہ گواہی دیں گے تبھی تو اس کا حق مل پائے گا، ورنہ اس کا حق ہی ختم ہو جائے گا، اور پھر منکر کی بات ہو جاتی ہے۔ منکر کو بہت صورتوں میں قسم بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور فیصلہ منکر کے حق میں ہو جائے گا، کیونکہ وہ ذلید ہے۔ اس لیے جو مدعی ہے اگر وہ حقدار ہے اور گواہی کا مطالبہ ہوا اور گواہوں نے گواہی نہیں دی تو وہ تو محروم ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کتمان الشہادت یہ ہے، یہ حرام ہے، کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جی، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک وہ گواہی ہے جو بعد طلب ہے اور ایک وہ گواہی ہے جو بدون طلب ہے۔ جو بعد طلب ہے یہ حقوق العباد میں، اور جو بدون طلب ہے وہ شہادت حسبہ جس کو کہتے ہیں۔ شہادت حسبہ، کوئی بندہ فسق، علانیہ فسق کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے یا چوری کر رہا ہے، اور پتہ ہے کسی کو یا دو چار لوگوں کو پتہ ہے، وہ اس چور کی چوری کی گواہی نہیں دیں گے تو پورا گاؤں، پورا علاقہ جو اس کی زد میں آ جائے گا، سب کا نقصان ہوگا۔ اس لیے اسے بڑھ کر کے گواہی دینی ہے اور بتانا ہے۔ یہ شہادت حسبہ ہے، یہ بغیر طلب بھی اس کو چھپانا جائز نہیں ہے۔ اور جو حقوق سے متعلق ہو، کسی کا حق ہے تو مدعی نے جس کے گواہ بنایا تھا، ضرورت پڑ گئی کہ اب کورٹ میں گواہی پیش کرنی ہے اور مطالبہ کر لیا اور پھر بھی گواہ گواہی نہیں دے رہا، چھپا رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔
اسی لیے فرمایا وَيَحْرُمُ التَّأْخِيرُ بعد الطلب، طلب کے بعد تاخیر حرام، کیونکہ گواہ گواہی دینے میں تاخیر کرے گا تو مدعی کو انصاف ملنے میں تاخیر ہوگی، اور بڑی مشہور بات ہے کہ انصاف اگر تاخیر سے ملے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے انصاف نہ ملا۔ لیجیے کتنا معاملہ کورٹ میں کیس کا 20 سال تک جو ہے کیس چلتا رہا، تاریخ پڑ، فیصلہ ہوا مدعی کے مرنے کے بعد، اسی لیے کہتے ہیں حرام ہے عادت طلب۔ یہ بات ہو گئی استثناءات، الا فی مسائل، چند مسائل میں تاخیر کرنے کی کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر یہ گواہ گواہی نہ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کیا مسائل ہیں؟ ان یکون عاجزا عن الذهاب، کہ وہاں تک جانے سے عاجز ہے، ایسا لنگڑا لولا ہے یا اندھا ہے یا کوئی اس کو لے جانے والا نہیں ہے، تو وہ وہاں تک جانے سے، یعنی قاضی کے دارالقضا تک جانے سے، کورٹ کچہری تک جانے سے وہ عاجز ہے، تو پھر ایسی صورت میں تاخیر ہو یا وہ گواہی نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک استثنائی مسئلہ۔ دوسرا دیکھیں، فیما اذا قام الحق بغیر ہی، اس صورت میں کہ حق اس کے بغیر بھی قائم ہو سکتا ہو۔ زید، بکر، عمر، خالد، فلاں ڈھیکا 4-5 گواہ ہیں، تو گواہ تو 2 ہی چاہیے نا، 2 گواہوں کی گواہی سے تو کام بن جائے گا۔ تو اب زید ہی کیوں گواہی دے، بکر خالد جا کے گواہی دے سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر زید جو ہے وہ دارالقضا جانے سے مکر رہا ہے، منع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے بہت سارے کام ہیں، آپ کسی اور کو لے کے چلے جاؤ، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ جب وہ گواہی دینے کے لیے جائے گا اس کا ٹائم جائے گا ہے، اور اس کے اپنے بھی کام ہو سکتے ہیں، تو حق اگر اس کے بغیر بھی قائم ہو سکے تو ایسی صورت میں بھی تاخیر کرنا گواہی دینے میں یا گواہی نہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الا ان یکون اسرع قبولا، ہاں، مگر یہ کہ اس کی گواہی جلد قبول کر لی جائے گی۔ ہیں تو گواہ 4-5-10، لیکن زید اور بکر یہ ایسے گواہ ہیں کہ یہ بڑے پاورفل ہیں اور علاقے میں ان کا رعب اور دبدبہ ہے، یا یہ علماء میں سے مانے جاتے ہیں، ان پر کوئی تہمت نہیں ہے، ہیں یہ عادل مانے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تزکیہ شہود کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان سب اسباب کی وجہ سے پتہ ہے کہ یہ اگر جا کے گواہی دے دیں تو گواہی فوراً قبول کر لی جائے گی۔ تب ایسی صورت میں اگرچہ حق دوسروں کے ذریعے بھی قائم ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی اس گواہ کو تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مقصد عدل و انصاف کا قیام اور فریاد رسی مظلوم کی۔ وَأَن يَكُونَ الْحَاكِمُ جَائِرًا، اچھا یہ وَأَن يَكُونَ یہ عطف الا ان یکون پر نہیں ہے، اس پر نہیں ہے، بلکہ اس پر ہے، الا فی مسائل ان یکون، ٹھیک ہے، تو یہ الا ان یکون اسرع قبولا، یہ استثناء اسی سے ہے۔ تو یہ 2 مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ استثنائی مسئلہ، ان یکون الحاکم جائرا، کہ گواہ گواہی دینے میں تاخیر کرے اور اس میں کوئی حرج نہ ہو، حرام نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حاکم ظالم ہے، قاضی ہو، حاکم ہو، امیر ہو، وہ ظالم ہے، قاضی فیصلہ کر دے گا، اور حاکم اس علاقے کا ظالم ہے تو وہ ظلم کر سکتا ہے، اور مسئلہ اسی کے کسی اپنے کے خلاف ہے، تو اگر اس نے جا کے گواہی دے دی تو گواہوں کا کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہو جائے گا۔ اب ہوتا یہی ہے کہ جو ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے خلاف گواہوں کو نوٹس کرتے رہتے ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف گواہی دی، اسی وجہ سے ہمارے خلاف فیصلہ آیا، اور پھر دھمکی دیتے ہیں
اور ظلم بھی کر سکتے ہیں، قتل و غارت گری بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر حاکم جائر یعنی ظالم ہو تب بھی جو ہے نا گواہ اگر تاخیر کرے گواہی دینے میں یا گواہی چھپائے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ گواہی دینا یہ اپنے آپ کو ظلم کا نشانہ بنانا ہے۔ تو ٹھیک ہے اس کی گواہی سے مظلوم کی فریاد رسی تو ہو جائے گی، لیکن خود تو ظلم کا نشانہ بن جائے گا۔ تو پہلے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے ایسی صورت میں بھی گواہی میں تاخیر کرے یا کتمان کرے تو حرج نہیں ہے۔ چوتھا مستثنا وَأَن يُخْبِرُهُ وَأَن يُخْبِرَهُ عَدْلَانِ بِمَا يُسْقِطُ، اور یہ بھی صورت ہے کہ دو عدل والے یعنی دو عادل شخص یہ خبر دے دیں اس گواہ کو، یعنی ایسی بات کی خبر دے دیں کہ اس کی گواہی ساقط ہو جائے گی۔ تو اس کو تو پتا چل گیا کہ تمہاری گواہی جو ہے نا کورٹ میں یا فلاں قاضی تم مشکوک ہو، تم معتبر نہیں ہو، یا قاضی کی نظر میں تم عادل نہیں ہو، تمہاری گواہی جیسی بھی جا کے گواہی دو گے تو تمہاری گواہی کورٹ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ دو عادل شخصوں نے گواہی دے دی یا خبر دے دی اس گواہ کو کہ تمہاری گواہی ساقط ہو جائے گی، ایسی صورت میں وہ گواہی نہ دے تو کیا حرج ہے، کیونکہ وہ تو جان رہا ہے کہ میری گواہی دینا نہ دینا دونوں برابر ہے، تو ٹھیک ہے میں نہیں دیتا۔ تو یہ چوتھی استثنائی صورت ہو گئی۔ وَأَن يَكُونَ مُعْتَقِدُ الْقَاضِي خِلَافَ مُعْتَقِدِ الشَّاهِدِ، پانچویں استثنائی صورت کیا ہے کہ گواہ کا گواہی چھپانا حرام نہ ہو، وہ یوں کہ قاضی کا عقیدہ گواہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ جی، یعنی عقیدے سے مراد جو ہے وہ عقیدے سے مراد مسئلہ ہے کہ قاضی ایک مذہب فقہی کا پیروکار ہے اور گواہ دوسرے مذہب فقہی کا پیروکار ہے، تو یہ جانتا ہے کہ قاضی کا جو عقیدہ یا جس فقہ کا پیروکار ہے اس میں، اور جس قسم کا آدمی میں ہوں، اگر میں جا کے گواہی دوں تو قاضی اس مذہب فقہی کی بنیاد پر میری گواہی قبول نہیں کرے گا۔ جی، اس کی ایک مثال انہوں نے علامہ حموی نے دی ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ دیکھیے کہ قاضی حنفی ہے، لا یرا ہبۃ المشاء فیما ینقسم وکان الشاہد شافعیا یرا صحتها۔ تو جیسے ایک مسئلہ ہے کہ مشاع کا ہبہ جو قابل تقسیم ہو اس کا ہبہ جائز نہیں ہے حنفی کے نزدیک، یعنی ایسا مال مشترک جیسے ایک مکان ہے، اس ایک مکان میں دو شریک ہیں اور دونوں نے مل کے اس مکان کو خریدا، تو اس کے ہر کمرے میں دونوں شریک ہیں، ایک کچن ہے اس میں بھی دونوں شریک ہیں، لیٹرین باتھ روم ہے اس میں بھی دونوں شریک ہیں، لیکن اس کو تقسیم کریں گے تو اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ دونوں کے لیے قابل استعمال ہو جائے، پورا مکان ہے۔ تو ایسے مشاع جو قابل تقسیم ہو اس کو اپنا حصہ کوئی اس میں سے ہبہ کر دے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک درست نہیں ہے، بلکہ تقسیم کے بعد ہبہ کرنا ہوگا۔ اور گواہ یہ امام شافعی کے نزدیک مشاع کا ہبہ درست ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک درست نہیں ہے، ان کے نزدیک درست ہے۔ اب دیکھ لیجئے جناب، گواہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مشاع کا ہبہ درست ہے اور قاضی اسی بات کی گواہی دینے جا رہا ہے، اور قاضی حنفی ہے، وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ مشاع کا ہبہ درست نہیں ہے، تو پھر گواہی کا فائدہ کیا ہوگا؟ حنفی قاضی تو اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کرے گا،
تو یہ مسئلہ بھی ہے. وَأَن يَكُونَ مُعْتَقِدُ الْقَاضِي خِلَافَ مُعْتَقِدِ الشَّاهِدِ. تو یہ پانچویں صورت ہو گئی. چھٹا استثنائی مسئلہ کیا ہے؟ ان یعلم ان القاضی لا یقبلہ، کہ گواہ کو پتا ہے کہ قاضی اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا. یہ ذرا مختلف ہو گیا نمبر 4 سے، کہ وہاں پہ پتا ہونے کی بات نہیں ہے، دو عادل شخصوں نے آ کے خبر دی کہ تمہاری گواہی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ تمہاری گواہی ساقط ہو جائے گی. اور یہاں پر یہ ہے کہ قاضی اس کو خود پتا ہے کہ قاضی میری گواہی قبول نہیں کرے گا، تو پھر گواہ گواہی نہ دے تو کیا حرج ہے. یہ 6 استثنائی مسئلے اس ایک ضابطے سے یہ مکمل ہوا. چلیے آگے کا ضابطہ کہتے ہیں الفاسق اذا تاب تقبل شہادتہ. فاسق اگر توبہ کر لے تو اب اس کی گواہی قبول کی جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ فاسق جو ہے اس کی گواہی قابل قبول نہیں جی، لیکن وہ توبہ کرے تو فسق ختم ہو جاتا ہے، تو پھر گواہی قابل قبول ہو جائے گی. مگر کچھ ایسے فساق ہیں کہ توبہ کر لے تب بھی ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، تو وہ ہے استثناء. دیکھیے الا المحدود فی القذف، مگر محدود فی القذف اس کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. قرآن کریم میں صراحتاً اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ولا تقبلوا لهم شہادتاً ابدا، کہ ان کی کوئی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو. ان کو 80 کوڑے مارنے ہیں اور اس کے بعد ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کرنی، اگرچہ وہ توبہ کر لیں. اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ والمعروف بالکذب، وہ شخص جو جھوٹ میں مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں، سبھی کو پتا ہے کہ بڑا جھوٹا شخص ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے. تو جو کذب کے معاملے میں معروف و مشہور ہو اس کی بھی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. یعنی توبہ کر لینے کے بعد بھی، کیونکہ مشہور ہے نا، وہ جب مشہور ہے تو اس کو عادت ہو گئی، کہیں پھنس گیا تو توبہ کر لیا اس نے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے لیکن قاضی قبول نہیں کرے گا. والشاہد الزور، اور جھوٹا گواہ اذا کان عدلا، اگر وہ لوگوں کی نظر میں جو ہے عادل ہے، فاسق نہیں ہے، لیکن فلاں کیس میں، کسی کے کیس میں جو ہے نا اس نے جھوٹی گواہی دے دی اور ابھی بھی لوگوں کی نظر میں عادل ہے، تو یہ بڑا بڑا چھپا ہوا ظالم بنا نکلا. تو ایسے شخص کی بھی کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، جیسا کہ منظومت ابن وہبان میں بھی ہے. لیکن یہ جو شاہد الزور کے معاملے میں ہے، کہتے ہیں خانیہ میں ہے کہ قبول کریں گے، توبہ کر لے تو قبول کریں گے. اس کا مسئلہ گزر چکا ہے اس سے پہلے کہ جھوٹا، جس نے جھوٹی گواہی دی ہے، جس نے جھوٹی گواہی دی ہے وہ اگر توبہ کرے تو منظومت ابن وہبان میں ہے کہ اس کی گواہی قبول نہیں کریں گے توبہ کے باوجود بھی، لیکن خانیہ میں ہے کہ توبہ کر لے تو قابل قبول ہے. چلیے، تو اس طرح سے تیسرا جو مسئلہ ہے وہ مختلف ہی ہو گیا، لیکن بہرحال منظومت ابن وہبان کے مطابق تو وہ مستثنا قرار پایا. تو اس طرح سے مستثنا اس سے ہو گئے 3، محدود فی القذف، معروف بالکذب، اور شاہد الزور، جبکہ عادل ہو مانا جاتا ہو. چلیے 2 ضابطے مکمل ہوئے استثناءات کے ساتھ. تیسرا ضابطہ دیکھیے، لا تقبل شہادت الفرعی لاصلہ، فرع کی گواہی اصل کے حق میں قابل قبول نہیں ہے. یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ بیٹا یعنی اصول و فروع کے حق میں گواہی قابل قبول نہیں ہوتی. ماں باپ کے لیے، بیٹا بیٹی کے لیے، پوتا پوتی کے لیے، اور زوج زوجہ کے حق میں یا زوجہ زوج کے حق میں گواہی دے، یہ قابل قبول نہیں. محل تہمت میں، کیونکہ ان کے مفادات مشترک ہوتے ہیں، تو یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے. تو یہاں پر اس میں سے ایک مسئلے کو بتا رہے ہیں کہ فرع اگر اصل کے حق میں گواہی دے تو وہ قبول نہیں کریں گے. یعنی بیٹا باپ کے فیور میں گواہی دے، جی باپ دادا کے حق میں، تو وہی بیٹا باپ کی بات ہو گئی. تو یہ بات ہو گئی. اب استثناء دیکھیے، الا
اذا شہد الجد لابنہ علی ابیہ، مگر جب کہ دادا اپنے پوتے کے حق میں گواہی دے اپنے اس کے باپ کے بارے میں، اس کے باپ کے خلاف. یہ شہیدہ یہ فعل ہے، اور اس سے متعلق پہلا متعلق جو ہے وہ لابن ابن ہی، دوسرا ہے علی ابیہ. تو گواہی کسی کے حق میں ہوتی ہے، دوسرے کے خلاف ہوتی ہے. تو اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ دادا نے پوتے کے حق میں اپنے بیٹے کے خلاف گواہی دی، دادا نے اپنے بیٹے کے خلاف اپنے پوتے کے حق میں گواہی دی. یہ گواہی قابل قبول ہوگی، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا وہ یہ بات ہوئی کہ کسی شخص کی گواہی اس کے اصول و فروع کے حق میں معتبر نہیں ہے. یہاں حمایت میں اور تائید میں گواہی نہیں ہے، بلکہ اپنے فروع کے خلاف گواہی ہے. دادا جو ہے اپنے، دیکھ لیجئے دادا گواہی دے رہے ہیں اعلیٰ ابی ہے، اور ابی کون ہوا؟ یہ جد کا بیٹا ہوا نا. تو مثال کے طور پر زید دادا ہے، بکر اس کا بیٹا ہے، اور عمرو اس کا بیٹا ہے. تو عمرو پوتا ہو گیا، تو زید نے بکر کے خلاف گواہی دی نا، بکر کے حمایت میں گواہی تو نہیں دی. تو یہ ذرا مشکل مسئلہ ہو گیا. اب تک یہ پڑھا تھا آپ نے کہ کوئی شخص جو ہے نا اصول و فروع کے حق میں گواہی دے تو وہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن اصول و فروع کے خلاف گواہی قابل قبول ہوگی. اپنوں کے حق میں قبول نہیں ہے، اپنوں کے خلاف قبول ہے، موضع تہمت میں ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہاں تو دونوں صورتیں آ گئی کہ زید کا بیٹا بکر ہے اور بکر کا بیٹا عمر ہے، تو بکر کے خلاف اور عمر کے کی حمایت میں. لیجئے جناب، تو فروع میں ایک کی حمایت میں اور ایک کے خلاف. اب کیا کریں گے؟ حمایت والی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی اور خلاف والی گواہی قابل قبول ہوتی ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ چونکہ حمایت بیٹے کی نہیں ہے بلکہ پوتے کی ہے، پوتا تو ایک درجہ دور ہو جاتا ہے، پوتا جو ہے وہ ایک درجہ دور ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا موضع تہمت سے تھوڑا دور ہوا. اس لیے زید اگر پوتے کے حق میں گواہی دے، جو گواہی زید کے اپنے بیٹے کے خلاف پڑے، یہ گواہی معتبر ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہاں تک کی بات تو ہو گئی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. علامہ حموی نے اس پر کافی تفصیل سے کلام کیا ہے. جی اور وہ یوں کہ یہ استثناء ہوا کیسے؟ آپ دیکھ لیجیے مسئلہ ضابطہ یہ بتایا کہ لا تقبل شہادت الفرع لاصلہ، فرع اصل کے فیور میں گواہی دے. یعنی فرع کا مطلب تو بیٹا پوتا ہوا نا، اور اصل کا مطلب تو باپ اور دادا ہوئے. تو اس کا مطلب ہوا کہ بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے تو قابل قبول نہیں. اب اللہ کا کر کے جو مثال دے رہے ہیں وہ مستثنا تو تب ہو جبکہ بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے یا پوتا باپ دادا کے حق میں گواہی دے. یہاں پر تو الٹا معاملہ ہے، یہاں تو دادا جو ہے پوتے کے حق میں گواہی دے رہا، تو یہ فرع کی گواہی نہیں ہوئی بلکہ اصل کی گواہی ہوئی. اصل نے فرع کے حق میں گواہی دی. تو یہ ایک بہت بڑا اشکال ہے مصنف کے اس استثناء پر، اور اس کا حل ہوگا کیا؟ اس کے حل کی طرف میں ایک اشارہ کرتا ہوں، اور دعویٰ یہ نہیں ہے کہ یہی حل ہے، اور اس کو اور وسیع پیمانے پر سمجھنے کے لیے غور کیا جائے. حل یوں ہو سکتا ہے کہ اب دیکھیے جد جو ہے، یوں دیکھ لیجئے، جد ہے اور ابی ہے، تو یہ ہو گیا جد کا بیٹا، اور ابن ہی اس کا پوتا ہو گیا. اور مسئلہ کیا ہے؟ کچھ اس طرح کا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جو پوتا ہے
اس کے بارے میں مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ اس اپنے باپ کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے، یعنی زید بکر عمرو، تو عمرو بکر کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ عمرو معروف النسب نہیں ہے، عمرو نے دعویٰ کیا کہ میں بکر کا بیٹا ہوں، تو قاضی نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو بکر کے بیٹے ہو، تم گواہ لاؤ، تو اس کے دادا نے گواہی دی کہ ہاں ہاں عمرو بکر کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی صورت تک عمرو کی ابنیت ثابت نہیں ہوگی، زید جد نہیں ہو پائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عمرو کا ابھی فی الحال بکر کا بیٹا ہونا ثابت نہیں ہے، تو کیا زید اس کا جد ہے؟ وہ تو جد ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ اور ہاں یہ ہے کہ اس جد کا اپنے یعنی زید کا بیٹا بکر ہے، یہ ثابت ہے۔ تو زید اگر بکر کے خلاف گواہی دے تو خلاف گواہی تو معتبر ہے، لیکن عمرو کا بیٹا ہونا بھی ثابت نہیں ہے، تو زید جو ہے عمرو کا دادا کیسے بنے گا بھی؟ تو اس لیے اس کو یہ نہ کہیے کہ دادا اپنے پوتے کے حق میں گواہی دے رہا، نہیں نہیں، ایک بالکل اجنبی ہے، جد بالکل اجنبی ہے فی الحال جب تک کہ اس کی ابنیت ثابت نہ ہو جائے، اور جب وہ گواہی دے دے گا اور قاضی اس کی گواہی قبول کر لے گا اور عمرو کا بکر کا بیٹا ہونے کا فیصلہ کر دے گا، تو جیسے ہی فیصلہ ہوگا اب زید عمرو کا دادا ہو جائے گا۔ اب بتائیے جس وقت گواہی دی تھی اس نے، وہ کہاں اصل تھا؟ وہ اصل تو نہیں ہے جی۔ تو اس لیے یہ اصل کی گواہی فرع کے لیے نہیں ہوئی جی۔ تو اس طرح سے ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اب یہ مسئلہ ابھی بھی باقی ہے کہ پھر یہ تو ضابطہ ہے فرع کی گواہی اصل کے لیے، تو فرع کہاں ہوا زید؟ تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فرعیت کس طور پر مان لیجئے کہ جد ہوگا تو اصل، لیکن اس کی جدیت یعنی اس کا دادا ہونا، یہ تو فرع ہے عمرو کے پوتا ہونے کی، کہ عمرو کا جب پوتا ہونا ثابت ہو جائے گا تب جا کر کے زید کا دادا ہونا ثابت ہوگا، اس طور پر تعبیر کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلیے۔ اب ایک اور ضابطہ، یہ ہو گیا مسئلہ، ایک اور ضابطہ، شہادت الفرعی علی اصلہ جائزۃ، فرع کی گواہی اپنی اصل کے خلاف جائز ہے۔ بات تو ہو چکی ہے کہ اصل کے فیور میں جائز نہیں ہے، لیکن اصل کے خلاف جائز ختم ہو گیا، انٹرنیٹ ختم جی۔ آج کا چوتھا ضابطہ ہوگا نا، یہ نمبر 1، اور یہ دوسرا ضابطہ، تیسرا، اور یہ اب اس سے استثناء دیکھیے کہ فرع کی گواہی اپنی اصل کے خلاف، اپنے بیٹا ہوتا دادا کے خلاف، خلاف میں قابل ہوں۔ حضرت آواز پھنس رہی ہے، آ نہیں رہی کلیئر۔ حضرت آواز نہیں آ رہی کلیئر، پھنس رہی ہے آواز آپ کی۔ شہداء ولو علی انفسکم، اس آیت کریمہ میں کہ اپنوں کے خلاف بھی گواہی دینا
قرآن پاک نے حکم دیا کہ تم گواہ حق اور انصاف کے گواہ بن جاؤ اگرچہ اپنوں کے خلاف ہو. یہ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے. اس لیے اپنی گواہی اپنوں کے خلاف تو ثابت ہوگی اور مقبول ہوگی، لیکن اپنوں کی حمایت میں ثابت نہیں ہوگی، مقبول نہیں ہوگی. چلیے، مگر اس سے استثناء الا اذا شہد علی ابیہ لامہ، مگر یہ کہ جب اپنے باپ کے خلاف اپنی ماں کی حمایت میں گواہی دے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. او شہد علی ابیہ بطلاق ضرۃ امہ، یا پھر یہ کہ باپ کے خلاف اپنی ماں کی سوت کو طلاق دینے کے معاملے میں گواہی دے، یہ بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے. تو فرا کی گواہی اپنی اصل کے خلاف قابل قبول ہے، مگر زید نے اپنے باپ کے خلاف اپنی ماں کے فیور میں گواہی دے دی، جیسے نفقے کا مسئلہ ہو یا مہر کی ادائیگی کا مسئلہ ہو. زید کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو مہر دے دیا ہے، اور ماں کا کہنا ہے کہ نہیں دیا ہے. تو لوگوں سے کہا گیا کہ گواہ لے کے آؤ، تو اسی کے بیٹے نے گواہی دے دی کہ ابھی ہمارے والد صاحب نے ہماری والدہ کو مہر نہیں دیا ہے. تو باپ کے خلاف گواہی ہوئی لیکن ماں کی فیور میں ہوئی. تو باپ کے خلاف گواہی تو بیٹے کی قابل قبول ہوگی، لیکن وہی گواہی اگر ماں کی حمایت میں ہے تو قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ محل تہمت میں لوگ ہمیشہ ماں کی طرف میلان زیادہ رکھتے ہیں، ہے نا، ماں کی خدمت زیادہ کرنا چاہتے ہیں، میلان زیادہ ماں کی طرف ہوتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ حق کے خلاف یہ جو ہے نا موضع تہمت میں ہو، اس لیے گواہی قابل قبول نہیں ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ باپ کی 2 شادیاں ہیں. زید جو ہے پہلی ماں کا بیٹا ہے، اور ماں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے شوہر نے اپنی دوسری زوجہ کو طلاق دے دی ہے، دوسری زوجہ کو طلاق دے دی ہے. اور زید کہہ رہا کہ نہیں میں نے ماں سے قاضی نے کہا تم گواہ لاؤ، تو اپنے بیٹے کو پیش کر دیا. اس نے گواہی دے دی کہ ہاں ہمارے والد صاحب نے ہماری والدہ کی سوت کو طلاق دے دی ہے. یہ گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ماں کی حمایت میں گواہی جا رہی ہے. یہ 2 استثنائی مسئلے ہو گئے. والام فی نکاحہ، یہ کیا عبارت ہے ذرا بتائیے آپ لوگ. اسی جی مسئلے میں کچھ اور عبارت ہے؟ نہیں، یہی عبارت ہے. اچھا، یہ واو حالیہ، یہ یہاں فل اسٹاپ غلط ہو گیا. واو حالیہ ہے یہ، کہ زید نے گواہی دی کہ ہمارے والد صاحب نے ہماری والدہ کی سمت کو طلاق دے دی ہے، اس حال میں کہ ابھی ہماری والدہ ہمارے والد کے نکاح میں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ایسی صورت میں یہ موضوع تہمت میں ہے تو یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، برخلاف اس کے کہ زید کی والدہ بھی مطلقہ ہے، اور جو دوسری زوجہ ہے ان کے بارے میں کیس چل رہا ہے. اب اگر زید نے اپنے باپ کے خلاف گواہی دی تو یہ ماں کے فیور میں تو نہیں ہے، کیونکہ ماں تو نکاح میں ہے ہی نہیں ہے. چلیے، اب اگلا ضابطہ دیکھیے، اذا تعارضت بینۃ التطوع مع بینۃ الاکراہ فبینۃ الاکراہ اولا. یہ 5واں ضابطہ. فرماتے ہیں کہ اگر تطوع کا بینہ اور اکراہ کا بینہ آپس میں ٹکرا جائیں تو کون سا بینہ زیادہ یعنی راجح قرار پائے گا؟ فرماتے ہیں اکراہ والا بینہ راجح ہے. اس کی صورت کیوں لے لیجئے کہ
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹی گواہ پیش کر دیتے ہیں. بعض معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں مدعی بن رہے ہیں اور دونوں منکر بن رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بے میں سمن میں اختلاف ہو جائے، کسی نے کہا 10 روپیہ قیمت تھی، اس نے کہا کہ نہیں 15 روپے قیمت تھی. یہ جناب وہ انکار تو نہیں ہے، دونوں دعویٰ کر رہے ہیں. وہ کہا 10 میں بیچا، اس نے کہا 15 میں بیچا. یا پھر یہ کہ جناب آج کل چاول گیہوں دال وغیرہ کی بے ہو، تو اس نے کہا کہ چاول جو جس چاول کی بات ہوئی تھی وہ نیا چاول تھا، اس نے کہا نہیں پرانا چاول تھا. اس نے کہا زعفرانی تھا، اس نے کہا نہیں منصوری تھا. تو دونوں کے دونوں مدعی ہو گئے جی. اور دوسرے کے قبیل سے دیکھا جائے تو دونوں منکر بھی بن رہے ہیں. ایسی صورت میں دونوں کا بینہ سامنے لایا جا سکتا ہے، دونوں گواہ پیش کر سکتے ہیں. تو بعض وہ صورتیں ہوں گی کہ جبکہ دونوں مدعی بن رہے ہوں تو دونوں گواہ پیش کریں گے، اور جب دونوں گواہ پیش کریں گے تو کس کا بینہ قبول کریں گے یہ ایک الگ مسئلہ. یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ مدعی اور مدعا علیہ میں جو اختلاف ہوا ہے وہ تطوع اور اکراہ کا اختلاف ہے. کیسا اختلاف ہے؟ تطوع یعنی اس نے خوشی خوشی کیا ہے، دوسرا بندہ کہہ رہا نہیں مجبور ہو کے کیا، اس نے گن پوائنٹ پہ کروایا ہے. مثال کے طور پر طلاق کا مسئلہ ہے. زید کہہ رہا کہ ان لوگوں نے مجھ سے طلاق دلوائی ہے اور زبردستی دلوائی ہے، اور بکر کہہ رہا ہے نہیں نہیں زبردستی نہیں، خوشی خوشی طلاق دی اس نے. آپ کو پتا ہے کہ حالت اکرام میں اگر طلاق دیں گے، زبان سے دیں گے تو طلاق تو پڑ جائے گی، لیکن تحریری طلاق دیں گے تو نہیں پڑے گی. اور یہی مسئلہ ہے یہ کہ اس نے طلاق تطوعاً دی ہے، اپنی مرضی سے دی ہے. دوسرا یہ کہہ رہا نہیں اس نے طلاق حالت اکرام میں دی ہے. تو دونوں نے اپنا اپنا بینہ پیش کر دیا. کس کا بینہ راجح ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ اکراہ والا بینہ راجح ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً تصرفات رضامندی کے ساتھ ہوتے ہیں، تطوع کے ساتھ ہوتے ہیں، اکراہ کے ساتھ نہیں ہوتے. تو اکراہ والا مسئلہ جو ہے نا یہ خلاف اصل ہے. جبر اور اکراہ کے طور پہ کوئی کام کرایا جائے یا کیا جائے یہ خلاف اصل ہے. عام طور پر لوگ خود ہی سے کرتے ہیں. اب کوئی کہہ رہا کہ نہیں نہیں خود سے نہیں کیا، کسی نے مجبور کر کے کرایا ہے، تو یہ خلاف اصل. جو خلاف اصل ہے وہی دعویٰ ہے، اور جو دعویٰ ہے اسی کا بینہ قبول کریں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ تطوع کا بینہ اور اکراہ کا بینہ ٹکرا جائے تو تطوع والا بینہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ مدعی ہونا اسی کا راجح ہے. چلیے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہاں پہ فی البیع والاجارہ والصلح والاقرار، یہ 4 مسائل میں تطوع کا بینہ اور اکراہ کا بینہ ٹکرا جائے تو اکراہ والا بینہ راجح ہے. ان 4 مسائل میں اس نے کہا کہ بے جو ہے نا اس نے خود سے کی ہے، خود سے اپنا مال بیچا ہے. دوسرے نے کہا نہیں 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 مجبور کر کے بیچا، ہاں بچوایا گیا. اجارے میں کہ انہوں نے اپنا مال اجارے پہ دیا اپنی رضامندی سے، دوسرا کہا نہیں مجبور کر کے. صلح اور اقرار میں بھی. چلیے وعند عدم البیان فالقول لمدعی التطوع، اور عدم بیان کے وقت، اور عدم بیان سے مراد عدم بینہ. کسی نسخے میں بینہ کا لفظ ہے؟ نہیں ہے. چلیے یعنی اگر دونوں میں سے کوئی بینہ پیش نہ کر سکے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ فالقول لمدعی التطوع، تو بات مانی جائے گی مدعی تطوع کی. یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ بے جو ہے وہ رضامندی کے ساتھ کی ہے، ہم نے خوش دلی سے کی ہے، مجبوراً نہیں کی ہے، تو اس کی بات مان لیں گے کیونکہ وہی منکر قرار پائے گا. اور مدعی جب بینہ ثابت نہ کر پائے تو منکر کی بات مان لیتے ہیں. چلیے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں کما اذا اختلفا فی صحت بیع و فسادہ فالقول لمدعی الصحۃ.
کہ جب مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ بیع صحیح ہوئی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں بیع فاسد ہوئی ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ مدعی صحت کی بات مانی جائے گی، کیونکہ عموماً تصرفات اور عقود صحیح واقع ہوتے ہیں اور صحیح ہونا ہی اصل ہے، تو اس لیے فاسد ہونا خلاف اصل ہے۔ جی، تو اب فاسد ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ بینہ پیش کرے، وہ بینہ پیش نہیں کر پائے گا تو مدعی صحت کی بات مان لی جائے گی۔ چلیے یہ بات ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے، اذا اختلف المتبایعان تحالفا، جب دو خرید و فروخت کرنے والے آپس میں مختلف ہو جائیں تو پھر یعنی نے کہا کہ 100 میں بیچا، خریدنے والے نے کہا کہ 200 میں خریدا، خریدنے والے نے کہا نہیں 50 میں بیچا تم نے، یا اسی طرح سے اور کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، تو اب یہاں پر دونوں مدعی کے درجے میں ہیں تو دونوں منکر کے درجے میں بھی ہو گئے، ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور جب منکر کے درجے میں ہوں گے تو والیمین علی من انکر تو ہے، اس لیے یہاں پر دونوں حلف لیں گے، جبکہ دونوں کے میں سے کسی کے پاس بینہ نہ ہو تو حلف لیں گے۔ جی، الا فی مسئلۃ، مگر ایک مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی تحالف نہیں ہے، متبایعان کا اختلاف ہوا مگر بھی تحالف نہیں ہے، تو کون سا مسئلہ ہے؟ کہتے ما اذا کان المبیع عبدا، جبکہ جو سامان بیچا جا رہا ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ ہے غلام، فحلف کل بعتقه علی صدق دعویٰ ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کس بات کی حلف لے رہے ہیں کہ غلام آزاد ہو جائے گا اگر اس کا دعویٰ ہوا، یعنی دوسرے کا، ہمارے مد مقابل کا دعویٰ اگر صحیح تو غلام آزاد، یعنی اس نے کہا، زید نے کہا کہ میں نے تم کو یہ غلام 1000 میں بیچا، بکر نے خریدنے والے نے کہا کہ نہیں تم نے 500 میں بیچا، تو زید نے کہا کہ اگر 1000 سے کم میں بیچا تو غلام آزاد، اور بکر نے کہا کہ اگر 500 سے زیادہ میں لیا ہو تو غلام آزاد، لیجیے جناب اب کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں اگر انہوں نے حلف جو ہے نا غلام کی آزادی پر لیا ہو کہ سامنے والا اگر سچا ہے تو غلام آزاد، تو ایسی صورت میں کوئی تحالف نہیں ہے، فلا تحالف، بیع بھی ہو جائے گی، فسخ بھی ہوگی، ویلزم البیع، بیع لازم بھی ہو جائے گی، اور غلام آزاد بھی نہیں ہوگا، غلام آزاد بھی نہیں ہوگا، اول یمین علی المشتری، اور جو خریدار ہے جس نے 500 میں کہا ہے اسی پر یمین، اسی کی یمین مؤثر ہوگی، اور وہ ہو جائے گا کہ اس نے کہا تھا 500 میں خریدا ہے، اگر 500 سے زیادہ میں خریدا تو غلام آزاد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام اس کا ہو گیا اور 500 روپے وہ دے دے، کما فی الواقعات۔ چلیے اب اگلا ضابطہ دیکھیے، القضاء یجوز تخصیصہ وتقییدہ بالزمان والمکان، واستثناء بعض الخصومات، یہ پورا ضابطہ، قضاء کو کسی زمان و مکان کے ساتھ خاص کر دینا جائز ہے، اور بعض مسائل اور خصومات کا استثناء کر دینا بھی جائز ہے، یعنی جب قاضی کو قاضی بنایا امیر نے، سلطان اسلام نے، تو اس کو کہہ دیا کہ تم فلاں شہر کے قاضی ہو بس، تو تخصیص بالمکان تو ہے، یا اتنے دنوں کے لیے قاضی ہو، 5 سال کے لیے قاضی ہو بس، 5 سال کے لیے تمہیں قاضی بنایا، یہ بھی ٹھیک ہے، یا صرف رمضان اور عید کے لیے قاضی بنایا، یہ بھی ٹھیک ہے، یا فلاں قاضی کی غیر موجودگی کے لیے میں قاضی بنایا، یہ بھی ٹھیک ہے، زمان سے مقید کر رہے ہیں، تو قضا زمان و مکان سے مقید کر دینا یا کسی زمان و مکان کے ساتھ خاص کر دینا یہ جائز ہے، اور ایسے یہ بھی جائز ہے کہ بعض مسائل کا استثناء کر دیا جائے کہ تم کو جو ہے نا مسائل طلاق، مسائل نکاح وغیرہ کے لیے
قاضی بنایا ہے، وقف ہے اور اجارات ہیں، ان سب کے لیے بنایا، لیکن قصاص اور حدود کے لیے نہیں بنایا تم کو۔ جب قتل وغیرہ کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے تم قاضی نہیں ہو۔ تو کس طرح سے، یا فلاں قبیلے کے کا کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کے لیے آپ قاضی نہیں ہو، اس کے معاملے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو بعض خصومات کا استثناء کرے تو وہ بھی درست ہے، کما فی الخلاصہ۔ یہ جو استثناء ہے اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ لو امر السلطان بعدم سماع دعویٰ، اگر سلطان نے حکم دے دیا قاضی کو کہ 15 سال کے بعد اگر مدعی دعویٰ کرے تو اب تم مت سننا، بعد 15 سنہ لا تسمعوا، جی یعنی زید بکر کا مسئلہ ہے، پتہ ہے کہ وہ زید مدعی ہو سکتا ہے کورٹ میں، لیکن وہ ابھی تک جو ہے نا وہ دعویٰ کیا نہیں، اور 15 سال کے بعد کرے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ 15 سال کے بعد اگر کوئی مدعی دعویٰ کرے یا فلاں مدعی دعویٰ کرے تو اس کے کیس کو مت سننا، اس کو دعوے کو خارج کر دینا۔ اس صورت میں جو ہے نا اس کے دعوے کو نہیں سنے گا۔ یہ معاملہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ سلطان نے قاضی کو جو ہے نا حکم دے دیا کہ فلاں صورت میں فلاں مسئلے کو تم نہیں سننا، نہ اس کا فیصلہ نہ کرنا، یہی تو کہا استثناء بعض الخصومات، استثناء کر دیا، تو ایسی صورت میں وہ کیس سنا نہیں جائے گا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ عَدْمُ سِمَاعِهَا، اس قاضی پر واجب ہوگا کہ اس کو نہ سنے۔ آج یہیں تک درس روکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد رابطے میں مسائل کثیر ہیں۔